بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے وہ ہے سائیکوجینک پین ڈس آرڈرس، یعنی جسمانی درد کے ایسی بیماریاں جو حقیقت میں ذہنی وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ اس ٹاپک پہ بات سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ واقعہ بتانا چاہوں گا جو کہ میرے کیریئر میں ہوا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نیا سائیکائٹری میں آیا تھا، اور میں اپنے سینئر سائیکائٹرسٹ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ایک فیمیل پیشنٹ اور ان کے ہسبینڈ آئے اور انہوں نے بتایا کہ جی میری وائف کو کچھ عرصہ پہلے ٹائیفائیڈ ہوا تھا، اور ٹائیفائیڈ کے بعد ٹائیفائیڈ تو کچھ عرصے میں ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے بعد اب کافی مہینے ہو گئے ہیں کہ ان کو کان میں درد رہتا ہے، اور ان کے پاس بہت ساری انویسٹیگیشنز تھیں ہر طرح کی۔ انہوں نے مختلف ڈاکٹرز کو چیک کروایا، ناک کان گلے کے ڈاکٹرز کو بہت دفعہ چیک کروایا، اور بھی بہت سارے ڈاکٹرز کو انہوں نے چیک کروایا، لیکن کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آتی تھی کہ وہ کان کا درد کیوں ہو رہا ہے۔ تو بیسیکلی اینڈ پہ سارے ڈاکٹرز نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ سائیکائٹرسٹ کو چیک کروائیں۔ تو جب وہ ہمارے پاس آئے تو وہ خود جو ان کے ہسبینڈ تھے وہ اس بات پر بڑے جو تھے نالاں تھے کہ جی خواہ مخواہ ہمیں سائیکائٹرسٹ کے پاس بھیجا گیا ہے، حالانکہ یہ تو ایک کان میں درد ہے، اس کا سائیکائٹرسٹ سے کیا تعلق۔ تو خیر ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ باہر بیٹھ جائیے، ہم پیشنٹ سے بات کر لیں، پھر ہم آپ سے بھی بات کرتے ہیں۔ تو جب پیشنٹ سے ہم نے بات چیت شروع کی تو اس میں تفصیل سے جب ہم نے انٹرویو کیا تو پیشنٹ نے ہمیں بتایا کہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان رہتی ہے۔ اس کی جو پریشانی ہے اس کی ایک بڑی وجہ اس کے ہسبینڈ کا بیہیویئر بھی تھا، جو کہ بہت سٹرکٹ مزاج کے تھے اور غصیلی طبیعت کے تھے، لیکن پیشنٹ کو خود بھی اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ جو میرے کان کا درد ہے اس کا میرے ڈپریشن کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے، بلکہ وہ یہی سمجھتی تھی کہ یہ کان کا درد کوئی علیحدہ سے ایسی بیماری ہے جس کی سمجھ نہیں آ رہی ڈاکٹرز کو۔ اس پیشنٹ میں پھر ہم نے جب ان کو کاؤنسل کیا کہ یہ واقعتاً ڈپریشن کی وجہ سے ہی یہ مسئلہ آپ کا ہو رہا ہے، تو شروع میں خاص طور پر جو خاوند تھے وہ کافی خوش نہیں ہوئے، اور انہوں نے یہ پھر سے کہا کہ جی آخر سر کا اگر مسئلہ اعصابی ہے یا مسئلہ اگر ذہنی ہے تو وہ کان میں درد کیسے کر سکتا ہے۔ تو یہ جو میری آج کی ویڈیو ہے یہ اسی طرح کے مسائل کے بارے میں ہے جن کو ہم سائیکوجینک پین ڈس آرڈرز کہتے ہیں، یعنی ہوں گی وہ ساری جسمانی دردیں لیکن مسئلہ جسمانی نہیں ہوتا، یعنی جو بیماری ہے وہ جسمانی نہیں ہوتی بلکہ کسی طرح کا کوئی ذہنی نفسیات کا کوئی ایشو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مریض وہ دردیں محسوس کر رہا ہے۔ اب امپورٹنٹ بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ مختلف طرح کی دردیں جسم کے مختلف حصوں میں انسان فیل کر سکتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کان میں درد بتائی، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے پیشنٹس سر میں درد محسوس کرتے ہیں، بہت سارے پیشنٹس جو ہیں وہ چہرے میں جو ہے اپنے اس میں مختلف جگہوں پہ درد محسوس کرتے ہیں، دانت کا درد محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بڑا کامن ہے کمر میں درد، اکثر پیشنٹ شکایت کرتے ہیں، اور بہت سارے جو ہے وہ ڈاکٹر سے وہ کنسلٹ کر چکے ہوتے ہیں، فزیوتھراپی بھی کروا چکے ہوتے ہیں، لیکن کمر کا درد حل نہیں ہو رہا ہوتا۔ اسی طرح سے خاص طور پر خواتین میں پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہونا، اور اس میں بھی مختلف طرح کی انویسٹیگیشن ساری کی ساری نارمل ہوتی ہیں۔ تو یہ مختلف طرح کے جو جسمانی درد ہیں یہ سارے جو ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں، اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ ہمارے اعصابی نظام ہے، جو ذہن ہے، اس کا ہمارے جسم کے ساتھ
کیا تعلق ہے۔ اگر مجھے یہاں پر ہاتھ پہ کوئی سوئی چبھتی ہے تو وہ سوئی تو مجھے اس ہاتھ پہ چبھ رہی ہے، لیکن وہ درد میں صرف تب محسوس کر سکتا ہوں اگر وہ میری جو دماغ کی نسیں ہیں وہ لے کے جائیں میرے ذہن میں، اور میرے ذہن کے حصے پھر اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ اچھا مجھے یہاں پر درد ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک سسٹم ہے، جیسے اس کو سمجھنا اس طرح سے آسان ہو جائے گا، جیسے ایک ٹیوب لائٹ ہے تو ٹیوب لائٹ کا ایک بٹن ہے، پھر ایک تار جاتی ہے اس بٹن سے ٹیوب لائٹ کے اندر، تو جب ہم بٹن آن کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی لائٹ جو ہے وہ آن ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ ایسی ذہنی کیفیات ہوتی ہیں جس کے اندر ہمارے برین کے وہ حصے جو کہ جن کا کام ہے کہ وہ درد کی شناخت کریں اور بتائیں کہ جسم کے کس حصے میں درد ہے، اگر واقعتاً درد ہو، وہ بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں۔ جب وہ حساس ہو جاتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ نارمل سینسیشن جو کہ برین جو جسم کے کسی ایک حصے سے آ رہی ہے، اکثر غلطی سے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سینسیشن جو ہے وہ درد کی ہے، اور پھر وہ درد کا احساس پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ درد کا احساس بالکل ویسے ہی جینون ہوتا ہے جیسے اس صورت میں ہوتا کہ اگر واقعتاً اس حصے کو کوئی ڈیمیج ہوا ہوتا جسم کے، اس سے جو درد ہوتا، بالکل ویسا ہی درد انسان محسوس کرتا ہے، کیونکہ جس برین کے وہ مخصوص حصے ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں جو کہ ہمیں درد کا احساس دلاتے ہیں۔ لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ درد باوجود یہ کہ ہمیں جسم کے ایک مخصوص حصے میں محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس کی وجہ اس حصے کی کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ وہ ذہنی وجوہات ہیں جو ذہن کے ان حصوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں جن کا کام وہ احساس درد کا پیدا کرنا ہے۔ اب یہ جو کیفیت ہوتی ہے، اس میں مختلف طرح کی ذہنی بیماریاں ان علامات کا باعث بن سکتی ہیں۔ جو مثال میں نے آپ کو پیشنٹ کی سٹارٹ میں دی، یہ ڈپریشن کی پیشنٹ تھیں، اور جب ان کے ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ ہو گیا تو ماشاءاللہ سے ان کے کان کا درد بھی جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گیا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ بے چینی اور گھبراہٹ کے امراض میں مختلف طرح کی دردیں جسم میں ہو سکتی ہیں، اور ایک اور مخصوص مرض ہے جس کو ہم سومیٹوفارم پین ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مرض ہوتا ہے جس میں انسان کو ڈپریشن یا بے چینی اور گھبراہٹ تو عموماً نہیں فیل ہوتی، لیکن اس کے باوجود یہ جو بلا وجہ کی جسمانی دردیں ہیں یہ انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں انسان کو شروع میں اکثر اس بات کا ادراک نہیں ہوتا کہ یہ جو میں محسوس کر رہا ہوں اس کے پیچھے کوئی نفسیاتی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ لیکن جب ہم تفصیل میں جاتے ہیں، پیشنٹ سے ڈیٹیل میں پوچھتے ہیں چیزیں، تو پھر پیشنٹ کو بھی یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ فلاں فلاں مسئلے جو میری زندگی میں چل رہے تھے وہ مسئلے یہ جسمانی علامات پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ سومیٹوفارم پین ڈس آرڈر میں یہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس مرض کا بہت اچھا علاج موجود ہے، لیکن کیونکہ لوگوں کو اکثر یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سائیکائٹرسٹ کو چیک کروانا چاہیے اس کے لیے، تو اکثر وہ اس کا علاج بھی نہیں کروا پاتے۔ بیسیکلی اس کے علاج میں دو چیزوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ایک دوائیوں کے ذریعے سے ہم جب وہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں، جیسے ڈپریشن، گھبراہٹ، بے چینی یا اس طرح کی چیزیں، تو وہ خود بخود آہستہ آہستہ یہ جو جسمانی دردیں اور یہ تکالیف ہیں یہ بھی دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بات چیت کے علاج کی بھی اہمیت ہے۔ بات چیت کے علاج میں ہم مریض کو نہ صرف یہ کہ ریلیکس ہونے کے مختلف طریقے سکھاتے ہیں، بلکہ ان وجوہات کے جو ہے وہ تفصیل میں جاتے ہیں جو وجوہات یہ جسمانی دردیں پیدا کرنے کا موجب بن رہی ہیں۔ اکثر وہ مختلف طرح کے ذہنی مسائل ہو سکتے ہیں، جیسے مختلف طرح کے ایسے جھگڑے جو انسان کے کسی دوسرے سے ہو جائیں، ایسا غصہ جس کا آپ اظہار نہ کر پا رہے ہوں، اور اکثر ایسے لوگ جو کہ کچھ شخصیت کی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی کچھ عادات ہوتی ہیں جس کے اندر غصہ زیادہ آنا اور اس طرح کا چڑچڑاپن ہونا، اس طرح کی
तबीयत होती है, वो भी अक्सर ज़िंदगी में कुछ मसाइल से दो चार होते हैं, तो वो ज़हनी दबाव जो है वो बजाय ये कि डिप्रेशन पैदा करे या बेचैनी घबराहट पैदा करे, वो ये जिस्मानी दर्दें पैदा करना शुरू कर देता है। तो उनके अंदर भी बातचीत के इलाज से ये पता चला जाता है कि क्या वजूहात हैं, और फिर उन पे काम किया जाता है और पेशेंट को तरीके सिखाए जाते हैं कि कैसे आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है और उन नफ्सियाती वजूहात से किस तरह आपने डील करना है जो कि आपकी इन दर्दों की बायस बन रही है। इसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज़ जो कि इन डिसऑर्डर्स में होती है, वो ये होती है कि जब ये दर्दें मरीज़ को होती हैं तो वो मुख्तलिफ़ तरह के रवैये जो हैं वो इख्तियार करना स्टार्ट कर देता है, जिन रवैयों को हम पेन बिहेवियर्स कहते हैं। पेन बिहेवियर से मुराद क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे को कमर की दर्द रहती है या सर में दर्द रहती है और उसका ये बन जाता है कि मैंने लाज़मी हर वक्त जो है वो दर्द की गोलियां खानी हैं, रोज़ाना खानी हैं, ताकि मेरा दर्द कंट्रोल में रहे, और इसी तरीके से थोड़ा सा भी दर्द हो जाएगा तो वो जिस्मानी सरगर्मियां तर्क कर देता है कि मैं मिसाल के तौर पर अगर घर से बाहर जाना था तो अगर कमर में दर्द हो गया या सर में दर्द हो गया तो मैं अपनी रूटीन कैंसिल कर दूं, क्योंकि मुझे ये मसला बन गया है। तो ये सारे जो रवैये पेन बिहेवियर्स होते हैं, ये असल में इस मसले को मज़ीद बढ़ा रहे होते हैं बजाय इसको बेहतर करने के। तो एक जो बातचीत का इलाज है उसमें ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम मरीज़ को सिखाते हैं कि आपने अपने इन पेन बिहेवियर्स को जो है वो आपने इनको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, उससे भी बहुत अच्छी बेहतरी आती है। मिसाल के तौर पर अगर एक पेशेंट है वो सिर्फ़ जिस्मानी दर्दों की वजह से वो कहता है कि मैंने बाहर नहीं जाना, समाजी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेना, लोगों से मिलना जुलना नहीं है, तो उसको हम सिखाते हैं कि आप इन अलामात के बावजूद अगर अपनी ज़िंदगी दोबारा से उस अंदाज़ में स्टार्ट करें जैसे आप नॉर्मल तरीके से करते थे, तब आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन के जो हिस्से जो कि ज़्यादा हसास हो गए हैं वो भी अपने नॉर्मल लेवल पे आना शुरू होंगे। और उसके बरक्स अगर आप इन अलामात को बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे कि अगर ये अलामत आ रही है तो अब मैं ज़िंदगी की सारी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दूँ, तो फिर क्या होगा कि वो और ज़्यादा हसास हो जाएंगे ज़हन के हिस्से। तो एक तो ये कि नॉर्मल ज़िंदगी में वापस लाना, ये इलाज का एक बड़ा गोल होता है। दूसरा ये है कि अगर वो ऐसे बिहेवियर्स इख्तियार कर रहा है पेशेंट के वो लाजमी उसने दवाई लेनी है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट के साथ ये कोशिश करते हैं कि वो ये दवाइयों का जो ख़ास तौर पर दर्द की दवाइयाँ, इनको मुसलसल लेने का अमल आहिस्ता आहिस्ता छोड़े और हेल्दी तरीक़ों के मुताबिक जो है वो इसको डील करना शुरू करे। जैसे रिलैक्सेशन की मुख्तलिफ़ टेक्निक्स, जैसे सांस की वर्जिश होती है इंसान को रिलैक्स करने के लिए, उन वर्जिशों को सीखे। इसके अलावा जो जिस्मानी वर्जिश है उसको भी वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाए। तो ये जो हेल्दी तरीके हैं इनसे वो डील करे। इसके अलावा कुछ मखसूस ऐसी वो नफ्सियाती टेक्निक्स होती हैं जो कि दर्द को डील करने के लिए हम पेशेंट को सिखा सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह की डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स हैं, जिसमें हम जब पेशेंट को दर्द हो रहा होता है तो उसको हम सिखाते हैं कि कैसे आपने अपना ध्यान दर्द से हटाकर किसी दूसरी चीज़ पर मबज़ूल करना है। और उससे क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो बंदे का हर वक़्त का फ़ोकस दर्द पे रहता था, वो फ़ोकस हट के जो है ना वो दूसरी चीज़ों पर जाना शुरू होता है, जिससे वो जो हसासियत है ज़्यादा उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आने लगती है और इसमें फिर बेहतरी आ जाती है। तो मेरा वीडियो का मकसद ये था कि इस डिसऑर्डर का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है और आप ज़रूर इसका इलाज करवाइए और इलाज के साथ आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। और आखिर में ये रिक्वेस्ट कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में हमें बताते रहिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर आप किसी मखसूस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी ज़रूर हमें बताइए। बहुत शुक्रिया।